معلوم بادشاہ صاحب دعوت القدسیہ پیر بھی رہبری شریعت پیر سید ذیشان بادشاہ صاحب دعوت القدسیہ مولانا صاحب اکرام علامہ جاوید صاحب اشعار کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، اسی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى، تو میں قول اے محبوب فرما دیجیے کہہ دیجیے، یہ بات یاد رکھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات ڈائریکٹ نہیں فرما سکتا، یا جو الذین آمنوا ایمان والوں ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ فرما سکتا، لیکن جہاں کوئی خاص بات بیان کرنی ہوتی ہے اللہ ڈائریکٹ خطاب نہیں کرتا بلکہ حضور کے وسیلہ سے خطاب کرتا ہے۔ میں تم سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتا ہوں، ہاں ایک ہی سوال کرتا ہوں اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرے اہل بیت اطہار سے محبت کرنی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، یہ کہا نہیں ہے بلکہ حضور نے پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے، کہا بھی ہے لیکن کہا نہیں ہے بلکہ کہنے کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام جدید کو سماعت فرمائے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ سے محبت کرو، کیوں کریں؟ اللہ سے محبت کیوں کریں؟ فرمایا اس لیے کرو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنی نعمتوں سے مزہ عطا فرماتا ہے، نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ فرمایا مجھ سے محبت کرو، کیوں؟ اس لیے میں اللہ کا محبوب ہوں، اور فرمایا میری اہل بیت سے میری وجہ سے محبت کرو، کیونکہ میری وجہ ہے۔ تو میں نے عرض کیا علیہ السلام نے کہا نہیں ہے بلکہ پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے کہ میں اہل بیت اطہار سے اس طرح محبت کرتا ہوں، تم بھی میرے اہل بیت اطہار سے محبت کرو۔ پھر علیہ السلام کی حدیث کی بات ہے، حضور علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین چھوٹے ہیں، مسجد میں داخل ہوتے ہیں، چھوٹے ہیں، کبھی گر رہے ہیں کبھی اٹھ رہے ہیں، کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھ رہے ہیں۔ سامنے محترم کوئی علامہ صاحب خطاب کر رہا ہو، ان کا کوئی بیٹا آ جائے، خطاب چھوڑتے نہیں ہیں بلکہ اگر کوئی بچہ گر رہا ہو، اس میں کوئی تکلیف بھی ہو رہی ہو تو اشارہ کریں گے اس بچے کو آپ گھر میں لے جائیں گے تو اشارہ کر دیں گے۔ لیکن سامنے محترم میرے آقا علیہ السلام کی اہل بیت اطہار سے محبت کا اندازہ لگائیے گا کہ حضور علیہ السلام نے جب دیکھا حسنین کریمین آ رہے ہیں، کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں، میرے آقا علیہ السلام نے اپنا منبر چھوڑ دیا، اور حضور علیہ السلام نے صرف منبر چھوڑا نہیں بلکہ حضور نے اپنا خطاب بھی چھوڑ دیا، منبر بھی چھوڑا خطاب بھی چھوڑا۔ حضور علیہ السلام نے کسی صحابی سے نہیں کہا جاؤ
بارگاہ میں جایا کرتے